کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان جناب علامہ شبیر میسوی صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں مولا کا پرسہ پیش کریں گے، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل بیت ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کو اس بہترین خدمت کا بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، ہمیشہ کی طرح، اور جس طرح کی تاریخ کے سلسلے کو لے کر ہم ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں اور کن کن تاریخوں میں کیا کیا معاملات ہوئے، تو اس وقت اہل حرم کا چونکہ سفر کے ایام کا آغاز ہے بالکل، اور اہل حرم کا قافلہ تاریخ کے مطابق جو ہے وہ سفر میں وارد شام ہوا تھا، تو تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے اور تاریخ کو دوبارہ سے تھوڑا سا ایک ریویو کریں گے۔ قبلہ کربلا سے جب کوفے کی طرف لے کر گئے اور کوفے سے شام کی طرف، تو کس طرح سے تاریخ نے لکھا، کس طرح سے اہل حرم کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، کس طرح سے مختلف مناطق، مختلف دول اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے ہیں، اس پر تاریخ میں کیا لکھا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ان جزیات پہ بھی گفتگو رہے گی، لیکن کلیات کو اور اساس کو نظر میں رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور کلیات اور اساس یہ ہے کہ وہ اسلام کہاں گیا کہ جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، جی ان کو اہل بیت کے ذریعے آگے بڑھانے کا حکم بھی آیا، اور اصحاب کرام نے اس اسلام کے لیے بے درے قربانیاں دی۔ وہ 60 ہجری کے وسط کے بعد، ماہ رجب کے بعد، اور 61 ہجری میں کہاں تھا؟ وہ اسلام کہاں گیا کہ جس میں قرآن مجید سب سے مرکزیت رکھتا ہے، جو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کے وسلم۔ سینے پر نازل ہوا، جس میں یہ بات کہی گئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میں عربی بن سے کہہ دو، میں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو سختیاں اٹھائیں، جو مشکلات، جو کچھ ہے، سب قبول ہے، اس کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت فی القربا۔ قربا۔ یہ 61 ہجری میں کیا ہوا کہ 10 محرم عصر عاشور سینے رسول پہ سوار ہونے والے امام حسین علیہ السلام، جنت کے جوانوں کے سردار۔ ساری تاریخ عصر عاشور کی، کیونکہ ہمیں اسیروں کی قربانیوں کو بیان کرنا ہے، لیکن ایک صرف مقدمتاً عرض کرتا چلوں، وہ اسلام کہاں گیا کہ جس میں انسانی جان تو انسانی جان، حیوانی جان کی بھی اہمیت تھی، اور نواز رسول کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ وہ اسلام کہاں گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو نہ کہیں، ہم تو تمام ان کو کہیں گے کہ جنہوں نے اس واقعے کو برپا کرنے میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے، حصہ ڈالا ہے، بے شک ایسی۔ چاہے وہ کوفے والے ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، چاہے پہلے والے ہوں، چاہے بعد میں۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی بات ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب رسول کی بیٹیاں ہی ہیں نا، یعنی رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی ہوئی نا۔ یہ 10 نسلوں کے بعد کی بات نہیں کر رہے ہیں، 50 نسلوں کے بعد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بے شک۔ خاتم الانبیاء والمرسلین، کائنات کی عظیم ترین شخصیت کی عظیم ترین بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کی بیٹی جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ، باقی خواتین۔ یعنی الفاظ کیسے ادا کروں کہ انہیں 11 محرم اسیر کیا جاتا ہے، کس منہ سے کہوں، غیر مسلمانوں کو کیا جواب دوں؟ یہ رسول کی بیٹی ہے۔ درباری شام میں یہ بات آئی تھی، میں ایک واقع کوٹ کرتا ہوں، اگرچہ کہ سیکوینس سے تھوڑا الگ جا رہا ہوں، لیکن میں ایک چیز محسوس کرانا چاہتا ہوں۔
کہ امت بسم اللہ مسلمہ بسم اللہ. فیل کرے اس بات کو کہ دربار یزید میں بیٹھا ہوا ایک مسیحی جو کہیں کا ایمبیسڈر تھا، اس نے کیا کہا؟ یزید یہ رسول کی بیٹی کی بیٹی ہے، یہ اللہ رسول کے اکبر. کیا کہتے ہیں نواسے کا بیٹا ہے۔ ہمارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نائب تھے، ان کے نائب کے ایک خچر تھا، اس کا ایک نان ہمارے پاس آیا ہے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور تو نے یہ کیا کیا؟ 11 محرم، تاریخ کا ایک اور سیاہ دن، جب رسول کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر، اب بے مخنو چادر تھی یا با مخنو چادر، ہم تو کہتے ہیں بے مخنو چادر، لیکن آج جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا با مخنو چادر، یعنی اس جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں نہیں مکنا نہیں اتارا گیا تھا، بال نہیں نظر آ رہے تھے، قبول، مجھے یہ بتا دیجئے با مکنا چادر رسول کی بیٹیوں کو یا نواسیوں کو رسن میں باندھ کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا یا نہیں لے جایا گیا؟ میرا اللہ. پوائنٹ صحیح ہے نا کہ رسول کی، آپ کہنے میں نہیں، یہ تو آپ لوگ استغفر اللہ، یہ شیعوں کا ڈرامہ ہے، استغفر اللہ، کہ کوئی بال کھلے ہوئے نہیں تھے، کوئی باہر سے چہرہ نہیں چھپا رہے تھے، اتنا سب نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو جو ہمارے پر طنز کرتے ہیں، یہ تو کیا گیا تھا نا کہ ان کو اسیر کر کے لے جایا گیا، یہ کیوں کیا؟ اسیر کر کے لے جانا کیا کم بات ہے کہ آپ آگے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے کے بیٹے اور خاندان کو اسیر کر کے 11 محرم کو نکالا گیا، جنازوں کے پاس سے نکالا گیا۔ ابھی میں اس پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، کوفے کے دروازے پر لا کر رکا گیا تاکہ سب آ کر تماشا دیکھیں۔ اب یہ 13 تاریخ بنتی ہے، 12 کی شام بنتی ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ڈیٹس میں ڈفرنس آتا ہے، لیکن اصل چیز کو دیکھیں کہ پورا بازار بھرا ہوا ہے، لوگ چھتوں پہ آئے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کوفے کے بارے میں بات کریں گے، صرف میں ایک منظر پیش کر دوں کہ رسول کے نواسے کا سر نیزے پہ آ رہا ہے، رسول کے نواسے کے بیٹوں کے سر نیزے پہ آ رہے ہیں، امیر اللہ. المومنین کے بیٹوں کے سر، بنی ہاشم کے سر نیزوں پہ آ رہے ہیں۔ ایک یہ منظر ہے، تاریخ اس کا جواب دے۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کے منظر ہے، شہادت تو میراث اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ امت کیا جواب دے گی کہ 61 ہجری، یعنی ابھی 50 سال +- 1 ایئر گزرے ہیں، اور اسلام کی ٹرین ایسی ڈیریل ہوئی ہے یا ایسی ڈائریکشن بدلی ہے کہ جن کے اللہ اسلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ کی ابھی ابتدا ہے، اور قیدی بنا کر کوفے میں لایا جا رہا ہے، اور کوفے کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جناب زینب سلام علیہ کے خطبے کو بھی میں بیان کروں گا جب آپ مجھے کہیں گے کہ اے دھوکے باز لوگوں، اے فریب دینے والوں، اچھا، خطبہ تم خطبہ روتے تھوڑا سا رہا اس کا کرو۔ بھی سیاق و اس کو سباق، ہم ماشاء آگے اللہ چلیں۔ بہت خوبصورت سیاق و سباق پیش فرما رہے ہیں آپ. تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق پیش فرمائیں کہ شہزادی کو خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حکمت کیا تھی، کیا ہو رہا دیکھیں، تھا؟ خطبے کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایسے دکھا رہے تھے جیسے ہمیں بہت غم ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اور ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم پریشان ہیں، اور ہم آپ کے مثلا، جبکہ وہ وہاں پر تماشا دیکھنے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا آل رسول کا تماشا دیکھنے آئے ہیں، تو ایک اشارہ کیا، اس چپ ہو جاؤ، علی کی بیٹی کا جلال ہے۔ میں دربار کا بھی واقعہ بیان کروں گا، علی کی بیٹی کا جلال، بازار میں ایک اشارہ اور ایسے ہو گیا کہ جیسے لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے، لوگ ہلنے سے قاصر ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس عظیم خاتون نے جو بیان کرنا شروع کیا ہے، اے کوفہ، اے فریب دینے والوں، اے مکر کرنے والوں،
کیا اب تم روتے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خوش نہ ہو اور تمہاری آہ فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جس نے رسی کو بنایا اور اس کے بعد کو پارا پارا کر دیا۔ یعنی تم لوگ آئے، تم نے اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد پھر نواز رسول کو دھوکہ دیا اور اس اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دیا۔ عجیب جملے ہیں۔ تم نے بڑی جاں فشانی سے محنتیں کی اور اس کے بعد ضائع کر دیا، اپنی ساری محنت پر پانی پھیر دیا، اور تم نے جھوٹی قسمیں کھائی۔ کس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے؟ کہ تم نے میرے بھائی کو خط لکھے، 28,000 خط۔ میں قبلہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کربلا آگے کی تشریف لائیں، ریئلٹی اب قبلہ نکل کے تھوڑا آ سا رہی ہے آگے ہمارے تشریف لائیں. پاس، جس کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے کہ 28,000 خط لکھے اور اس کے بعد دھوکہ دے دیا۔ آگے بات کرتے ہیں، آپ سوال کیجیے۔ صحیح قبلہ تھوڑا سا آگے اگر آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کا فریم جو ہے اوپر سے خالی ہو رہا ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. جی شکریہ. اچھا، تو یہ جو معاملہ، یہ جو کوفے میں کہاں پہ خطبہ دیا، کوفے میں کہاں پہ، کس مقام پہ، تاریخ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخ یہ بتاتی بازار کوفہ، کیونکہ ہر زمانے میں جو شہر کا مرکز ہوتا تھا نا، وہ بازار ہوتا تھا، اور بازار کے عین اس میں جب سب لوگ کھڑے ہیں، یعنی تماشائی بھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف لوگ موجود ہیں، اس دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں کیا کہا تھا؟ دار الامارہ کے اندر بند جگہ پہ بیعت کیا ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے بیعت، ہم تو کھلی جگہ پہ بات کریں گے۔ اور کیا کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ مدینہ کے بازار میں آ کر اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ نے بہترین موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میڈیا تو نہیں تھا نا، یہی میڈیا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو شہید کیا اور اتنی اس کے ساتھ زیادتی کی، اب میں تمہارے پرخچے اڑاؤں گی اور ایک ایک کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ مین بازار میں جہاں پر لوگ ایک عجیب و غریب حالت میں تھے، کوئی ڈرا ہوا تھا، کوئی گھبرایا ہوا تھا، کوئی کچھ تھا، وہاں پر آ کے کہتی تم نے اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر دیا، تم نے رسول کے نواسے کو جھوٹے وعدے دے کر بلایا، اب تم روتے ہو، اب تم افسوس کرتے ہو، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے رونے سے کچھ ہو جائے گا، اب تم روتے رہنا اور افسوس کرتے رہنا اور کبھی بھی تمہیں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں پر ان جملوں سے آج کے زمانے کے بعض لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوفے کے لوگ تو شیعہ تھے، کون سے شیعہ تھے کوفے کے لوگ؟ کہاں سے تم ثابت کرتے ہو کہ کوفے کے لوگ شیعہ تھے؟ ہاں، کوفے میں شیعہ تھے، وہ چلے گئے کربلا یا ان کو قید کیا ہوا تھا، باقی تو کوفے میں وہ مسلمان تھے جس کا بیک گراؤنڈ ویسے بتایا جانا چاہیے تھا کہ کوفے میں مولا کائنات نے کوفے کو کتنے 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 اپنا گروہ، کتنے گروہ، کتنے احزاب کوفے میں تھے، یہ کلیئر ہونی چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سیاسی جو ہاں بیک گراؤنڈ اس کا وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر رونے والا امام حسین السلام کا عاشق نہیں ہے، ہر کریا کرنے والا عاشق نہیں ہے. نو نو کون کون لوگ تھے؟ دیکھیے کوفے میں جب مولا کائنات نے اس کو مرکز بنایا، اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تو بہت دور تک چلی گئی تھی، لیکن اب اس کو مینج کرنا بہت مشکل کام ہو رہا تھا، تو مولا کائنات نے کوفے کو مرکز بنایا، دارالخلافہ بنایا، تاکہ اب اسلامی حکومتوں کو مینج کیا جا سکے، پوری اسلامک اس کو۔ اب کوفے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ شام کے لوگ آ کے رہے، بہت سنبھالنی تھی۔ کوفے کے اندر پرشین ایریا سے لوگ آ کر رہے، کوفے کے اندر عراق کے مختلف علاقوں سے لوگ آ کے رہے جو فوجی تھے، کوفے میں مکے اور مدینے کے لوگ بھی آ کے رہے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو مولا کائنات کی غدیری ولایت کو، دیکھیں میرا جملہ ہے، غدیری ولایت کو قبول کرتے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو غدیری ولایت کو قبول کرتے تھے، ایک وہ تھے جو مولا کائنات کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے
لیکن من کن تو مولا فہذا علی المولا والی بات نہیں مانتے تھے. اور تیسرے وہ تو رہتے کہ بھئی خلیفہ ہیں، جیسے پہلے 3 خلیفہ ہیں، یہ چوتھے خلیفہ ہیں. ولایت امر اور غدیر پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، لیکن کیونکہ فوجی تھے ان کو بلایا گیا تھا. اب مولا کائنات کے زمانے میں 3 جنگیں رہیں. افسوس اسلام کا کیا حال کیا. جنگ جمل، تفصیلات سب کو پتا ہے، میں اس میں جاؤں گا تو میں شام کی بات ہی نہیں کر سکوں گا. جنگ جمل ہوئی ہے، اس کے بعد کوفے کو مینج کیا گیا ہے. بصرہ سے واپس آنے کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین. اچھا، اس میں بڑی تعداد میں لوگ مارے بھی گئے، مولا کی طرف سے بھی آئے تھے، اس طرف سے بھی آئے تھے. اب یہ جو لوگ یہاں ٹھہرے تھے، اس میں پھر وہی کہوں گا، وہ تھے جو غدیری مولائی تھے. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی غدیری مولائی بنائے عمل میں بھی. دوسرے تھے جو مولا مانتے تھے لیکن غدیری کانسیپٹ والے مولا نہیں مانتے تھے، یعنی زمانے کے امام، زمانے کے ولی، زمانے کے حاکم. اور تیسرے اسی میں وہ کون بنے؟ وہ فوجی تھے جو کہتے تھے بھئی ہمارے خلیفہ ہیں. پھر جنگ نہروان کے بعد پھر تقسیم اور بڑھ گئی. اب چوتھی تقسیم آ گئی خوارج کی. تو اب کوفہ میں یہ سارے لوگ موجود ہیں. پھر امام حسن علیہ السلام نے جب فوج تیار کی اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی وہ تاریخ کا حصہ ہے. پھر جب صلح ہوئی، کبھی اللہ نے چاہا 28 سفر کے موقع پر صلح پہ بھی بات ہونی چاہیے، صلح ہوئی اور امام حسن علیہ السلام اپنے تمام امام حسین اور حضرت عباس اور سب کو لے کر مدینہ چلے گئے. اب کوفہ گورنروں کے ہاتھ میں آنے لگا. وہ گورنر جو اتقا کی طرف سے بنائے جا رہے تھے، میرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، وہ گورنر، کہ میں نے مسلسل یہ بات کہنا شروع کی ہے، اسلام کے وصال رسول اکرم کے وقت 3 گروہ تھے. ایک گروہ مہاجرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. ایک گروہ انصار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. ایک گروہ اتقا جو 8 ہجری فتح مکہ کے بعد اسلام لایا ہے. حضور اکرم نے کہا بات ٹھیک ہے، چلے جاؤ یہاں سے. یہ گروہ اسلام میں اتنا نافذ ہو گیا کہ کربلا کے واقعے کے پہلے اس گروہ نے سارے گورنر اپنے لگا دیے. امام حسن مدینہ چلے گئے تھے. ان گورنروں کے انڈر میں ساری اسلامی حکومت تھی. اور میں ایک بہت خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں، نہ مہاجرین نہ انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی گورنر نہیں لگایا گیا. اور میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مصر میں کتاب لکھی گئی ہے کہ کیسے ایسی ماؤں کے بیٹے گورنر بنے ہیں، حاکم بنے ہیں. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اور یہ کتاب پر مصر کے الازہر کے جو چیف ہے انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو لکھنے والے نے کہا کہ اس کتاب، میرا ایمان وہی جو آپ کا ایمان ہے، لیکن میری تحقیق یہ کتاب ہے کہ اب اتقا سارے گورنر اور ساری پوسٹوں پہ آ چکے تھے، اصحاب و انصار زندہ ہونے کے اچھا، باوجود بھی. اتبا میں کون کون سے خاندان نمایاں سر فہرست ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ اتقا میں بنی امیہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بنی مروان اپنی جگہ پر موجود ہے، اور باقی چند قبیلے جو ان کے ساتھ حلیف تھے. دیکھیں 2 مین تھے، بنی امیہ، بنی مروان. بنی عباس بہت بعد میں آتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے. نہیں تھے. بنی امیہ اور بنی مروان کے ساتھ جو حلیف تھے وہ بھی سارے اتقا میں شامل ہو گئے. اور جب اس پہ کبھی بات ہوگی تب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ جو اصحاب اصحاب کرتے ہیں. 1,00,000 اصحاب. میں پچھلے ہفتے لاہور میں ایک اہل سنت کے بڑے اسکالر کے پاس، بہت بڑے اسکالر ہیں، نام نہیں لے سکتا، ملاقات کے لیے گیا تھا. اس نے کہا میں سمی صاحب، ہمارے آپ کے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ان کا کیسے احترام کیا جائے یا اس حکومت کا کیسے احترام کیا جائے جس حکومت نے 1,00,000 اصحاب کو قتل یا شہید کروایا ہے. اور کہا ان میں سے حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت، حضرت عمار یاسر
ایک ایسی شخصیت نام لینے لگے، کہنے لگے میں زندگی کی دعا کرتا ہوں کہ میں 1 لاکھ نام رکھ کے کتاب لکھ کے دنیا سے جاؤں. تو یہ حالت ہے کوفے کی سن 60 ہجری اور 61 ہجری کے ابتدا میں. تقریباً 60 ہجری کے آخر میں آپ سمجھیے، اچھا، کیا ذی الحج جس میں کو جب جس امام کو حسین اصحاب، علیہ السلام، ایک جملہ، امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں، یہاں پر گورنر کو لا کے بصرہ سے بٹھا دیا گیا عبید اللہ سے. جی سوال کیجیے. جس کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، کیا اس وقت سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا؟ اس وقت سے جو ہے وہ بساط بندی شروع کر دی گئی؟ دیکھیں، بساط بننا تو اس وقت شروع ہوئی جب حضور اکرم دنیا میں تشریف لائے. میرا جملہ، صحیح. بساط یہودیوں نے اس وقت سے بچھانا شروع کی جب خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت کا علم ہو گیا. اچھا، اس تھوڑا سا ہم دین یہاں کے پر قبلہ مقابلے میں یہودی آئے. کسی کا نام جی. نام لے، چونکہ تاریخ بیان ہو رہی ہے اس لیے بیان ہوا، ورنہ ہم کسی کے مکتب کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے. بہرحال نہیں نہیں جو تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہسٹری ہے. دیکھیں دیکھیں اس ہسٹری ہے. لیے میں مثلا آج میں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہودی اپنا ایک مذہب رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں زائنس از ناٹ اے مذہب. تو میں اسی حساب سے بات کر رہا ہوں. یہودی جو اصل تھے وہ تو تھے اپنی جگہ پر، لیکن ان میں ایک گروہ جو ابھی میں نے نام لیا ہے وہ نکلا تھا کہ ہم شروع سے ایسا کر دیں کہ پھر آگے چل کے راستہ ہی بدل جائے. اگر آپ کے سوال آئے گا تو بات آگے بڑھ جائے گی. صحیح. تو قبلہ بات یہ ان تمام چیزوں کا جو ایک سیاسی پس منظر آپ نے پیش کیا کہ کوفے کے اندر مختلف احزاب بیٹھے ہوئے تھے. کوفہ جو کہ امیر المومنین علیہ السلام بالترتیب جو کہ چوتھے خلیفہ نامزد ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دارالخلافہ وہاں پر بنایا تاریخی اعتبار سے. تو اب یہ کہنا کہ تمام کوفہ شیعان امیر المومنین سے بھرا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے. جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مختلف احزاب تھے. تو بالکل جس کلیئر ہے. وقت بالکل کلیئر ہے نا. تو اب جس وقت شہزادی کو لے جایا گیا، اہل حرم کو لے جایا گیا، کوفے میں پہنچے ہیں، تو کوفے میں خطبہ دینے کی جو نوبت آئی ہے، اس کو تھوڑا سا اور واضح جی کر جی دیں اور پھر ہم خطبے پہ چلیں گے. جی. دیکھیں خطبے دینے کی نوعیت اس لیے، یعنی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب لوگ ایسے دکھا رہے تھے کہ جیسے ہم تو بے گناہ ہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رونے کا ماحول ہے، اسی ماحول میں وہ بھی رو رہے ہیں. سین کیا کروا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. تو اس سیپریشن کو بیان کرنے کے لیے تاکہ 1447 ہجری کے تقریباً ماہ سفر کے ابتدا میں جب ہم آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ بات کریں تو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ کوفے والے غم میں شریک تھے، کوفے والے تو رو رہے تھے، کوفے والے افسوس کر رہے تھے. جناب زینب نے اشارہ کیا، چپ ہو جاؤ، خاموش، اس کو تو. اور جس طرح سے تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے، لوگوں نے لہجے سے کہا کہ یہ علی کہاں سے آ گئے، امیر المومنین السلام. اور وہاں سے پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ جملے جو میں نے ابتدا میں بتائے بیان کرنا شروع کیے کہ اے کوفے والوں، اے اہل غدر و اے دھوکہ دینے والوں. عجیب عجیب جملے. اگر اجازت ہے تو میں تھوڑا ابتدائی پڑھ کے سنا دوں بسم آپ اللہ. کو. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ساری تعریف میں اللہ تعالیٰ کی جو ذوالجلال والاکرام ہے. درود ہو میرے نانا، سلام ہو میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اور پاک اولاد پر. دیکھیں دس از دا وے ٹو انٹروڈیوس کہ میرے نانا، ایک ہی واسطہ ہے، میری ماں اور پھر نانا، ان پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اور پاک اولاد پر جن کے سر لگے ہوئے تھے نا. پہچانوانا تھا نا. اما بعد، اے کوفے والو، اے فرے والو، اے مکر کرنے والو، ترجمہ دے رہا ہوں. اب تم روتے ہو، تمہارے آنسو کبھی خوش نہ ہو اور تمہاری آو فغان کبھی بند نہ ہو. کیا دعا ہے، بد دعا ہے. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے کہ جس نے رسی باندھی، محنت کی، کوشش کی، اس کے بعد اس کو کھول کے ضائع کر دیا.
تم نے بھی یہی کام کیا، اپنی محنت پر پانی پھیر دیا، تم نے منافقت دکھائی، جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں، اسے کہ مرد بھی تو بہت سے تھے نا، اور وہ جو لشکر لے کر آ رہے تھے، کتنے لاکھوں تھے، لاکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ ہو، بےہودگی گو ہو، شیخی بگاڑنے والے، پیکر فسق اور فجور ہو، اور فسادی ہو، کینہ پرور ہو، لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمن کی غماز ہو، غمازی کرنے والے ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی، گندی جگہ پر کوئی سبزہ اگ جاتا ہے، یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت پر رکھی جاتی ہے۔ قبر پہ رسم تھی کہ جو جوان عورت مر جاتی تھی اس کی قبر پر رکھتے تھے، جس کو کوئی ہاتھ لگا رہا تو دور دیکھنے کے بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا۔ ایگزیکٹ جملوں کا ترجمہ دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے۔ اب تم رو کے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو شریک بتا رہے ہو، خبردار، اس لیے تم نے اس ابدی عذاب اور عتاب میں گرفتار کر لیا اپنے آپ کو۔ اب کیوں گریا کرتے ہو؟ یوں دیکھتے ہوئے، تاریخ لکھ رہی وہ کتاب، یوں دیکھتے اب کیوں گریا کر رہے ہو، بکا کرتے ہو؟ جملے سنیے گا، ہاں بخدا، اللہ اکبر، اللہ، ہاں بخدا، اب تم نے وہ کام کر دیا ہے جس کے بعد تم دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ اب سب رو رہے ہیں، چیخ اب وہ فیلنگ ڈیولپ ہو گئی نا، تم نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے بعد تمہیں کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ اب تم زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ تم نے اپنے زمانے کے امام کو قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ جس کی وجہ سے تم دیکھیں، لک ایٹ دا ورڈز، کیسی یعنی جملہ بندی، علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، عالمہ غیر معلمہ میں کہا جاتا ہے ان کو، کہ تم نے اپنے آپ کو ایسے عذاب میں مبتلا کر لیا تم نے۔ 13 محرم، سوری 13 سفر، مائنڈ اٹ، کہ ابھی سوری آئی ایم سوری 13 محرم، ابھی وہ کربلا سے آئی ہوئی ہیں، ابھی اسیری شروع ہوئی ہے، اور پھر کیا فرماتی ہیں، تم نے اپنے لیے ننگ و آر قبول کر لیا، تم نے دھوکہ دے کر رسول کے نواسے کو، معدن رسالت کے سلیل یا سلیل، اور جوانان جنت کے سردار، کیا اس وقت جناب زینب سلام علیہ کا جلال ہوگا، جنگ میں اللہ اپنے پش پناہ، مصیبت میں جانے پناہ، منار محجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ رسول کے نواسے کا خون بہا دیا تم نے، سٹیمپ لگا دی کہ تم لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے یزید کے کہنے پر۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا یزید نے تو کوئی اس میں نہیں کیا، وہ یزید نے تو آرڈر دیا تھا کہ سر لاؤ یا بیعت لاؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کوفہ کے دربار میں کیا ہوا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا، حسین کی اب بیعت قبول نہیں ہے، اب سر چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے یہ پیغام دیا ہوا ہے۔ اب خطبہ پھر سے، لعنت ہے تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا۔ تمہاری کوششیں ضائع ہیں، تمہاری تجارت خسارے میں رہی، تم خدا کے غضب کا شکار ہوئے، تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس اے کوفہ، کچھ جانتے بھی ہو پھر سے، تاکہ لکھنے والے لکھیں، سمجھنے والے سمجھیں، تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا، ابھی کہہ دیا تھا، ناؤ ان اے اللہ ڈفرنٹ وے، اور ان کا کون سا خون بہایا، اور ان کی کون سی حتق و حرمت کی ہے، یعنی ہمیں تم اسیر کر کے لائے ہو، اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا ہے، تاکہ اپنے آپ کو بھی پہچانے۔ تم نے ایسے اعمال بد کرداری کے انجام دیے ہیں کہ آسمان تم پر گر پڑے، زمین شکافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے قتل امام کا جرم شنی انجام دیا ہے، جو پوری زمین اور آسمان کی وسعت سے زیادہ برا کام ہے۔ ہٹ گئی جناب زینب، روکے کوئی
رو کے رک نہیں سکتا. اگر اس قدر بڑے آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ عصر عاشور آسمان سے خون برسا اور لوگوں نے دیکھا ہے، اور وہی خون جناب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم کربلا سے شیشی میں لے جا کر جناب ام سلمہ کو دکھاتے ہیں. ام سلمہ، میرا نواسا کربلا میں شہید، وہ جاگتی ہے، جا کے اس مٹی کو دیکھتے جو رسول اکرم دی تھی، یاد آ گیا. پھر جناب زینب فرماتی ہیں اگر اس قدر بڑے آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ آخرت کے عذاب سے تم کیسے بچ سکو گے؟ آخرت کا رسوا کن عذاب تمہارے لیے ہے. چند جملے اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی. تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہونا، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہوتا. کائنات کا مالک ہے. یقیناً تمہارا خدا اپنے فرمان بندوں کی گھات میں، اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں. جب یہ ہوا تو سر حسین کو پھر ہلایا گیا، سر علیہ حسین کو جنبش دی گئی، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی جناب زینب نے جب دیکھا. امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے نیزوں پہ، تو میری اس بات پہ تعجب مت کیجیے گا. دیکھا کہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے، سمجھ گئے کہ بہن زینب اگر تم نے بس نہیں کی تو اس وقت اللہ کا عذاب اسی وقت آ جائے گا ان لوگوں پر. پھر وہاں سے یہ کوفے کے بازار کے اس حالت سے، اس کیفیت سے گزری ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا منظر دکھاتا ہوں، پھر آپ اپنا سوال آگے بڑھا دیجیے گا. کیا کہتے ہیں، دربار کوفے کی بھی بات کریں گے. 19 رمضان کی صبح ضربت مولا کائنات کو ایک چادر میں ڈال کے فوراً کوفہ، پیچھے پیچھے جو نماز پڑھنے آئے تھے، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس اور دیگر، حضرت علی اکبر، یہ دیگر صاحب لے کر جا رہے تھے. ایک مرحلہ آیا کہ حسن و حسین رک جاؤ، ضربت لگی ہوئی، خون نکل گیا. نامحرموں سے کہو چلے، میری بیٹی ہمارا رو رہی ہوگی، نامحرموں کے کانوں میں آواز نہ جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز. آج 13 محرم، 12 محرم، 13 محرم، 61 ہجری، کربلا، کوفے میں کربلا سے آئے ہوئے لٹے ہوئے قافلے میں نامحرموں کو اسیر ہوا دیکھا جا رہا ہے، رسول کی بیٹیوں. اس یاد کو جناب زینب کیسے بھلائے کہ جس میں وہاں بابا نامحرموں کو ہٹاتے ہیں، اور آج نامحرم ہر طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن اسلام کی بات ہے، اب بھائی کے خون کو زندہ کرنا ہے، بھائی کی قربانی کو زندہ کرنا ہے. اب جناب زینب نہیں ہے، اب جناب زینب قاصد خون حسین ہے. اب جناب اللہ. زینب قرآن مجید کو بلند کر کے پوری کائنات کو بتانے والی ہیں کہ دیکھو نواز رسول کا کیا حشر کیا. یہ احسان ہے جناب زینب و خواتین اسیران کربلا و کوفہ و شام ہے کہ آج کربلا کو زندہ کر کے اچھا، یزیدیت کے چہرے پر شہزادی کی جو تماچا بے مارا. مثال خدمت ہے، جس طرح سے شاعر نے ایک شعر کے اندر اس کو سمونے کی کوشش کی ہے، کربلا کربلا میموند گر زینب نبود، کہ اگر یقیناً شہزادی نہ ہوتی. اور اچھا، اب اس وقت دیکھیں تھوڑا سا پیچھے پھر جائیں گے. وی آئی پیز جی بہت آئے، جو اس وقت بڑی بڑی شخصیات تھی مدینے کے اندر. امام حسین السلام سے ہم سوء ظن نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے کہ لوگ اپنی محبت میں گفتگو کر رہے تھے. لوگ ان کو بعض دفعہ مشورہ سمجھانے کے لیے نہیں ہوتا، بعض دفعہ اپنے دل کی بات انسان کہہ دیتا ہے. وہ اس محبت میں، فرط محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں سامنے امام سے کہہ رہا ہوں جس کے سامنے تمام ابواب روشن ہیں. لوگ اپنی فرط محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے کہ مولا کوفے نالی لے کر جائیں، مستورات کو ساتھ نہ لے کر جائیں. مگر یہ اس وقت یہ بات واضح ہوتی چلی گئی، اور اس وقت بالکل یعنی کہ واضح ہے کہ اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ ہمراہ نہ ہوتی، ہم رکاب شہید شہدا کے نہ ہوتی، تو کربلا اس طرح سے جس طرح آج پوری عالمگیر ہے یہ نہ ہوتی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اسلام نے خواتین کو
احترام دیا، اسلام نے خواتین کو عظمت بخشی، اسلام نے خواتین کو مقام دیا، ان کو رائٹس دیے۔ آج دنیا شور کرتی ہے اسلام رائٹ نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ یزیدی جو اسلام والے جو ہیں وہ رائٹ نہیں دیتے ہوں گے۔ اب جس اسلام نے خواتین کو وہ مقام دیا کہ خاتون جنت جا کے اپنا حق مانگیں، وہ اسلام تربیت کر رہا ہے خواتین کی کہ جب تمہارا حق مارا جائے تم کھڑے ہو جایا کرو۔ اب جب امام حسین علیہ السلام ان خواتین کو لے کر نکلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ خواتین تمام مناظر کو دیکھیں، تمام خطبات کو سمجھیں، تمام مراحل کو دیکھیں، کہ اگر کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، اگر کلر جان کے کہہ رہا ہوں، تو پھر ہسٹری رائٹنگ میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ اور یہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس پلان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ کر دیا کہ حسین ابن علی اگر تم کربلا میں شہید ہو جاؤ گے تو تم بالکل اس کی فکر مت کرنا، تمہاری یاد کو قیامت تک زندہ رکھا جائے گا، تمہاری برکت سے اسلام کو زندہ رکھا جائے گا۔ اور اس میں کردار جہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ، آئی ایم جسٹ ایکسپلیننگ، وہیں پر کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ازواج امام حسین، ازواج حضرت عباس، دوسری خواتین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوہ جناب سکینہ بنت الحسین، ان لوگوں کا کردار ہے اور ان لوگوں کا انسانیت پر احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کے حقیقی چہرے کو بتایا۔ اور آج دنیا کمپلیٹلی دو حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک حسینی دنیا ہے، ایک یزیدی دنیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو فلسطین کی بات کیوں نہیں کرتے لوگ۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ ایک حسینی اسلام ہے جنہوں نے فلسطین کے درد کو محسوس کیا، فلسطینیوں کی مدد کی، اور ایک یزیدی اسلام ہے جو روز فوڈ پارسل لینے آنے والے بچوں پر چلنے والی گولیوں کو بھی فیل نہیں کرتے۔ دس واز دا سیم سچویشن ان 61 ہجری، محرم و سفر، ایک تعداد صرف دیکھنے والوں کی تھی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اٹس اے کنٹروورشل جملہ، ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ کے چینل کی ذمہ داری نہیں۔ قبیلے بنی اسد جیسا قبیلے بنی اسد نہیں آئے امام علیہ السلام کی مدد کے لیے بھائی، چند لوگ آئے ہیں جسٹ فنگر ٹپس پہ۔ کیا ہوا؟ ناراضگی امام حسین علیہ السلام۔ آج فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا سوائے وہ یا حسین اور یا عباس اور یا علی کرتے ہیں، اور تاریخ میں دیکھ لیا۔ تو میں کربلا کی ہسٹری کو اس زمانے میں، میرا تجزیہ ہے، ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ابھی ایک ہماری کانفرنس ہوئی تھی اہل سنت علماء کے ساتھ، اس میں ایک اہل سنت عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ حضرت علی اصغر کو کس طرح سے شہید کیا گیا، نو کمپیریزن ود دا عظمت آف حضرت علی اصغر علیہ السلام، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ شش ماہی کو بھی تیر مارے۔ آج 61 ہجری کی ایک چھوٹی ریپلیکا ایک الگ طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے لیے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور آج ہم ان کے پیغامات کے ذریعے، آج ہم ان کے میسیجز کے ذریعے، ان کے خطبات کے ذریعے، آگے کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ شام کی بھی بات کریں گے، ابھی تو خیر ٹائم بھی نہیں اچھا، رہا ہمارے کوفے میں جب مغرب بھی ہوگی۔ شہزادی نے خطبہ دیا، کوفے میں جو شہزادی نے خطبہ دیا اور جی جی، لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا، اور جو چلو بنو امیہ نے، بنی مروان نے، اور اس سے پہلے جو حادثات اور واقعات رونما ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح سے تو میڈیا تھا نہیں، اس طرح سے سوشل میڈیا یس، نہیں تھا کہ ابھی فوراً خبر جو ہے وہ وائرل ہو جائے، ہوتا کچھ تھا۔ عالمی جمعرات جس کو ہم کہتے ہیں، قضیہ یوم الخمیس،
قضیہ یوم کیا ہے؟ خمیس ہوا، گھر کے اندر کیا بات تھی، وہ باہر کس انداز میں پیش ہوئی، کن لوگوں کو رسول اللہ نے گھر سے چلے جانے کو کہا، نام لوگوں کو کیا بتائے گئے، کچھ نہیں معلوم تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ رضیت یوم خمیس کنٹینیوشن ہے، آج تک کنٹینیوشن. ہے نا، رضیت یوم خمیس آج تک مسلمانوں کے اوپر کلیئر نہیں ہے، کہا جائے تو پوچھتے کیا ہوا تھا، ان کو نہیں معلوم، بتایا نہیں بہت گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہے نا؟ تو اب جب خطبہ دیا شہزادی نے، سامنے 1 to 1 جھنجھوڑا رکھ کے، اور جو ہے وہ بالکل حق اور باطل کو جدا کر دیا، ان کی بالکل جو ہے وہ سرحدیں منقطع کر دی، الگ الگ کر دیا، کیا تبدیلی کوفے میں ایجاد ہوئی، تاریخ نے کیا لکھا؟ دیکھیں، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زینب سلام علیہ کا خطبہ، اور جناب ام کلثوم نے بھی مختصر گفتگو کی جس کو کبھی اور لے لیں گے، لیکن میں ان خطبات کے اثر کو بیان کرتا ہوں کہ کوفے والوں کو احساس ہوا کہ ہم نے، دیکھیں، بات کون کر رہا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. اور بات کر رہی تھی رسول کی بیٹی کی بیٹی، بات کر رہی تھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے جلیل القدر شخصیت کی بیٹی، تربیت شدہ. اس کا اتنا اثر ہوا کہ بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو چھتوں پہ سے نیچے گرایا ہے، بعض لوگوں نے سر پیٹا ہے. یہ فوری اثر تھا. لانگ رن میں اثر کیا ہوا؟ توابین کا ایک گروہ اٹھا، اور اس گروہ نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا. یہاں تک کہ حضرت مختار کی موومنٹ پوری شکل اختیار کر گئی. کربلا کے واقعے کا اثر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس واقعے کو بتایا کس نے؟ ورنہ یوم الخمیس والی بات ہو جاتی نا کہ اندر کیا ہوا تھا، نہیں یوں نہیں ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا. اب تو جناب زینب سلام علیہ پوری اسکرین سامنے رکھتی ایز اف دے آر واچنگ لائیو، مثال کے طور پر. اور آہستہ آہستہ حضرت امیر مختار رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ کی موومنٹ چلی، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے میں جس نے بھی باقاعدہ کردار ادا کیا تھا اس کی گردنیں کاٹی گئیں، مارے گئے، چاہے وہ شمر ہو، چاہے عمر سعد ہو، چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو، وہ سارے مارے گئے. اور کوفے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے آل رسول یا نبی کے نواسے کے ساتھ جو اصل نبی کے بیٹے ہی ہیں دھوکا کیا ہے، اور اب انسانوں میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی. وہیں سونے نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کوفے والے جو نجف والے بھی ہو گئے ہیں، وہ ایام اربعین میں باقاعدہ زواروں کا اچھا، استقبال ایک بڑے کرتے عجیب، ہیں. جی پلیز. بسم اللہ، آپ ختم کر لیں بات، میں پھر بات کروں جی، بسم بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ جناب زینب سلام علیہ کی گفتگو کا اثر نظر آتا ہے کہ کوفے والے، نجف والے، کیونکہ سپریڈ ہو کے سارا زواروں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسی خدمت کرتے ہیں کہ لوگ اش اش کرتے رہ جاتے ہیں. بے شک۔ اچھا، کوفہ کیوں اتنا کیا گیا سیاسی اعتبار سے کہ کوفے نے یہ کر دیا؟ کوفے، ہم شہدائے کربلا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے محبین کی ایک بڑی تعداد کوفے اور یمن کی نظر آتی ہے۔ مدینہ جو کہ رسول اللہ کا سمجھ لیں کہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے اسلام پنپا ہے، جہاں سے اسلام کی کلی پھوٹی ہے، مکے اور مدینے سے امام حسین اسلام کے ساتھ لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا علی شہزادی سے فرمائیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد ڈیمنشیا کے مریضوں کے سامنے آتی ہے کہ ہم نے تو رسول اللہ کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، ہمیں نہیں معلوم غدیر میں انہوں نے کیا کہا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ بھائی ایک دو آدمیوں کی یادداشت جا سکتی ہے، پورے شہر کی یادداشت چلی جائے گی؟ تو ہمیں بے شک، مدینے بے اور شک، مکے سے جو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مکے اور مدینے کا جو کردار ہمارے سامنے افسوسناک ہے، مدنیون کا اور مکیون کا، وہ ہمیں نظر کوفے میں نہیں آتا۔ کوفے میں کتنے ہی احزاب ہو، کچھ بھی ہو، کوفے میں جنبش تھی، کوفے سے لوگ نکل کر آئے، حصار توڑے اور امام کے ساتھ ملق ہوئے اور لڑے یزیدیوں سے۔ تو کوفے کو سیاسی طور سے بدنام کیا جاتا ہے، مکے اور مدینے پہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ مکے اور مدینے تو کبھی اہل بیت کے لیے قیام کیے ہی نہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ بات عرض کروں کہ کسی جگہ پر کور اپ کرنے کے لیے کسی جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے،
کوفے میں ایک اچھی تعداد امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلی ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تعداد ظاہر ہے وہ تھی کہ جنہوں نے ڈر اور خوف، اور ایک وہ تھی کہ جو اہل بیت کو اہل بیت کی حیثیت دیتی نہیں تھی۔ مکے اور مدینے کی جو آپ نے بات کہی، اس کے ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ ان کی بے وفائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرا کا واقعہ ہوا، 10,000 اصحاب رسول اور تابعین، 10,000 سے زیادہ قتل کر دیے گئے، مارے گئے، شہید کر دیے گئے، ایس پر اصطلاح جو استعمال کی جائے۔ خواتین کے ساتھ زنا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ آج آ کے کہتے ہیں اصحاب رسول کا احترام، اصحاب رسول کا احترام۔ جنہوں نے اصحاب رسول کا قتل عام کیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ جس نے قتل عام کرنے والے کو بٹھایا اس کا ہم کیا کریں گے؟ جو جو اس میں ساتھ تھے۔ ہیرا کا واقعہ ہمیں ہمیشہ بیان کرنا چاہیے۔ مدینے والوں کے ساتھ ہیرا کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے سریع الحساب اور خانہ کعبہ کو منجنیق سے باندھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرایا گیا ہے، اور ان دونوں شہر میں رہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے پر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں مبتلا کر دیا بھائی، اور کوفے کا نام خواہ بدنام کیا جاتا ہے۔ آف کورس کوفے کا ایک حصہ ہے ایسا، لیکن میں تو کہتا ہوں مکہ مدینہ کیا، پورے عالم اسلام، لیکن کیونکہ عالم اسلام میں اتنا انحراف آ گیا تھا۔ لیکن آپ نے جیسی باتیں بتائیں ویسے ایک نقطہ میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جس ممبر پہ رسول اکرم کے بھائی قرآن میں جن کے بارے میں 300 سے زیادہ آیات اکارڈنگ ٹو اہل سنت مفسرین، ان پر لعن ہوتا تو اور لوگ چپ چاپ سنتے رہتے ہیں، اچھا اچھا۔ اور پھر جب 19 رمضان کو ضربت لگی ہے تو یہ جوک نہیں ہے کہ شام کے لوگ پوچھتے تھے اچھا علی مسجد میں مارا گیا، استغفر اللہ، میں ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کا، مسلمانوں کا کیا حال اور کیا حشر تھا، کہ جو پیدائشی مسلمان ہے، جس کو رسول اکرم نے ذوالعشیرہ میں وہ مقام دے دیا، جس نے ہر جگہ رسول اکرم کا ساتھ دیا، جنگ بدر کا ہیرو، جنگ احد میں اسلام کو سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہر جگہ اس پہ ممبر پہ لعن ہوتی ہے اور لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص شام میں پہنچے ہیں، امیر شام نے بلایا بھائی ادھر آؤ، تم نماز جمعہ اٹینڈ نہیں کرتے؟ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں نہیں جاتا، نو نو یو ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ۔ اچھا سچ بتاؤں، میں اس جمعے کے خطبے میں جاؤں جس میں اس شخص کی تذلیل ہوتی ہے، اس پہ لعن ہوتا ہے، جس کی 3 صفتوں میں سے ایک صفت بھی میری ہوتی تو میں 100 لال بال والے اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا، اور تینوں صفت مولا کائنات کی بیان کی، رسول اکرم کی بیٹی کا شوہر، تنہا شوہر، جنگ کیا کہتے ہیں خیبر میں پوری رات تڑپتے رہے کہ کل کس کو پرچم ملنے والا ہے، اور صبح دیکھا تو علی کو پرچم ملا۔ رسول اکرم نے علی کو اپنا بھائی بنایا ہوا۔ کہاں جاتی ہے دنیا؟ آپ کی طہارت ایکچولی طہارت کا اعلان، مباہلہ دیکھ، مباہلہ میں نے صریحا وہ تو میں نے عرض کیا نا، مور دین 300 آیتیں اکارڈنگ ٹو اہل سنت مفسرین، تو اس میں تو سب شامل ہو گیا نا۔ تو اسلام کا تو تیا پاچا ہوا تھا نا، اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ بیچارے اس لیے کہ وہ اسلام نہیں پہنچا تھا نا، شمشیر والا اسلام پہنچا تھا، اور شمشیر والے اسلام کے پہنچنے میں اور اخلاق والے اسلام کو پہنچنے میں، حضور سبھی اکرم رسم۔ کی اچھا تربیت آج والے بالکل اسلام کے بالکل پہنچنے پروگرام میں اپنے فرق۔ آخری اوائل میں داخل ہو گیا قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے تمام سیاق و سباق کو لے کے آگے بڑھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگوں تک حقائق پہنچتے ہیں، اور جو زندہ و بیدار ضمیر جو کسی بھی مکتب فکر کے اندر ہو، کسی بھی جگہ ہو، ہر کے آنے کا سلسلہ تو صرف عاشورہ 61 ہجری سے مربوط نہیں ہے، وہ تو ایک دروازہ کھل گیا جس میں ہر آتے رہیں گے۔ تو آج جو تبدیلی ہے، جی میں کچھ لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں کہ کہیں وہ فائنڈ آؤٹ نہ ہو، اس بیچاروں کے لیے سیکورٹی رسک نہ ہو، بڑے بڑے نام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے حق کا دفاع کر رہے ہیں، دوسروں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے بہت اور سمجھا رہے ہیں وہ۔ تو یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو تبدیلی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتنی تیز ہے؟ دیکھیے، یہ تبدیلی کربلا سے آئی ہے،
اور کربلا نے لوگوں کو زندہ کیا ہے، لیکن کربلا کے پیروکاروں نے اس زمانے میں تبدیلی کو اور آگے بڑھایا ہے۔ میں بہت کلیئر کہتا ہوں، جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے بغیر نام لیے، رہبر معظم، باقی شخصیات، شہداء، انہوں نے جو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کر کے اور بیچاروں کی مدد کر کے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام دیا ہے، آج اسلام اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ون کین ناٹ امیجن۔ میں تو ایک ایک کر کے ان لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، غدیر مطلب اسلام، وہ بھی پاکستان غدیر اسلام، وہ بھی غدیر اسلام جی نہ کیوں بھی۔ جی 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 غدیر اسلام، میری اصطلاح غدیر اسلام، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تین دیٹ از اونلی غدیر اسلام، نتھنگ ایلس۔ اور واللہ انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے توسط سے جو بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، ریکویسٹ کرتا ہوں سننے والوں کو، طنز کرنا چھوڑ دیں، ٹونٹ کرنا چھوڑ دیں، بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں، بالکل کلیئر صاف انداز میں آپ پیغام دیں۔ لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں، دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ، لیکن جب دوسروں کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے تو لوگوں اب کے اچھی بات نہیں ہے، دلوں کو دروازہ بند ہو کھینچنا جاتا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہے، دروازہ بند ہو لیٹس جاتا ہے۔ اوپن لیٹس ان اوپن کو اپ خود سوچنے دیں نا، ان کو خود سوچنے دیں، ہاں تاریخ نے سب کے چہرے عیاں ایگزیکٹلی کیے ہیں، خود سوچنے دیں، فیصلہ ہم نہ لیں، خود کریں۔ ایگزیکٹلی ریزننگ سے بات کریں۔ آپ کے پاس 14 ایسے کائنات کے گلدستے ہیں کہ جس کی خوشبو سے لوگ آ جائیں گے۔ آپ کو بدتمیزی کی، ٹوٹ کی، طنز کی مجلسوں میں ہی سمجھ رہا، میری بات کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سافٹ سپوکن رہیں، دلیل سے بات کریں۔ کربلا سے بڑی دلیل نہیں ہے، غدیر سے بڑی دلیل نہیں ہے، اور حضور اکرم کے اعلانات سے بڑی دلیل نہیں۔ نہیں ہے، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، آپ کا آپ کے شکریہ۔ انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود، بہت مصروف ہیں آپ ایام مائی اعزاں میں، پھر پلیجر، بھی آپ نے ہمارے لیے مائی اہل ڈیوٹی۔ بیت ٹی وی کے لیے اپنا قیمتی وقت اللہ، نکالا۔ ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے، اور انتہائی ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں قبلہ۔ میں اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی، کہ ایک اچھے پیغام کو پہنچانے میں مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع رہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود رہے سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان جناب علامہ شبیر میسمی صاحب، اور ہمارے وقت پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس وقت جتنے احزاب موجود تھے ان تمام کا ذکر کیا جائے، اس کی منظر کشی کی جائے، اس ماحول میں آپ کو اپنے ساتھ لے جایا جائے، اس کے بعد بتایا جائے کہ اہل حرم پہ کیا گزری، کس طرح سے ورود شام ہوا، اور جیسے دن آگے بڑھیں گے پورے شام کے اندر جو حالات ہیں، اور وہاں سے لے کے مولا کے اربعین تک آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل ہوگی، اب تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین بادشاہ